وعلیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماہنور شہزاد کی قلم سے تحریر کردہ ناول جان وفا کے ایپیسوڈ نمبر 24 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ہنسا اور دامیر کی بہت دنوں بعد یہ خوشگوار صبح تھی۔ وہ نماز ادا کر کے فارغ ہوئی اور دامیر کے آفس کے کپڑے نکالنے لگ گئی۔ وہ اس کے وارڈروب سے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھتی ناشتہ تیار کرنے کے لیے کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ دامیر کے مخاطب کرنے پر اس کے قدم رکے۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ناشتہ تیار کرنے۔ ہنسا چہرے پر اپنی مخصوص مسکراہٹ سجائے اسے جواب دینے لگی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، چپ کر کے واپس یہاں آ جاؤ، میڈس ہیں وہ دیکھ لیں گے۔ تم اب مجھے کام کرتے ہوئے نظر نہیں آنا۔ دامیر اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہتے ساتھ اسے واپس اندر آنے کا اشارہ کرنے لگا۔ ہنسا نے سینے پر بازو باندھ کر اسے دیکھا۔ کس خوشی میں؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ دامیر اٹھ کر اس کی جانب بڑھا۔ کہا ہے نا میری پیاری بیوی، آپ کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آپ ان دنوں تو بالکل کام کو ہاتھ نہیں لگانے والی۔ دامیر پیار بھرے لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، آپ ریڈی ہو جائیں، آفس کے لیے دیر ہو جائے گی۔ ہنسا اسے اسی کے انداز میں جواب دیتے ساتھ کمرے کی چیزیں دیکھنے لگ گئی۔ دامیر باتھ روم کا رخ کر گیا۔ شاور لے کر وہ واپس آیا تو نظر اس پر گئی جو بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس طرح تو میں بور ہو جاؤں گی دامیر۔ ہنسا اس کے باہر آتے ہی منہ بنا کر اسے کہنے لگی۔ دامیر جو اپنے بال سیٹ کرنے میں مصروف تھا اسے پلٹ کر دیکھنے لگا۔ تم پورا دن دادی کے پاس رہنا، ان سے باتیں کرنا، اور جب میں آ جاؤں تو تم مجھ سے باتیں کرنا۔ دامیر مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے مشورہ دینے لگا۔ ہنسا خاموش ہو گئی۔ دامیر تیار ہو کر اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا ٹائی باندھنے لگا۔ یہ میں کروں گی۔ ہنسا اسے فوراً سے دیکھ کر کہتے ساتھ اس کی طرف بڑھی اور ٹائی باندھنے لگی۔ اس کی ٹائی باندھنے کے بعد شرٹ پر آئی سلوٹوں کو ٹھیک کرتی وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ دامیر نے اس کے گال پر لب رکھ دیے۔ اس کا محبت بھرا لمس محسوس کرتے ہی ہنسا شرم سے پلکیں جھکا گئی۔ چلیں ناشتے کے لیے؟ دامیر اسے اپنے ساتھ لگائے محبت سے کہنے لگا۔ ہنسا اس بات میں سر ہلا گئی اور وہ دونوں باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اوہو! دامیر اور ہنسا کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر زمار نے ہوٹنگ کی۔ منتہا بیگم نے بھی نظر ان دونوں پر ڈالی۔ انہیں خوش دیکھ کر انہوں نے تشکر کیا۔ تم خاموشی سے بیٹھ کر ناشتہ کرو، دامیر سرد لہجے میں اسے کہتے ساتھ ہنسا کو دھیان سے بٹھاتا اپنی کرسی سنبھال گیا۔ زمار اس کی ڈانٹ پر فوراً سیدھا ہوا۔ دامیر نے اس کی پلیٹ میں پراٹھا رکھا اور اپنی پلیٹ میں بریڈ رکھ لی۔ اس کی یہ فکر منتہا بیگم کو بہت اچھی لگی۔ پراٹھا ختم کرنے کے بعد تم نے دودھ پینا ہے کیونکہ ہیلتھ پر نو کمپرومائز، دامیر اسے سنجیدگی سے تنبیہ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ ہنسا خاموشی سے اس کی کئی باتیں سنتے رہی۔ ناشتہ وغیرہ ختم کرتے ہی دامیر اور زمار آفس جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اپنا خیال رکھنا دادی، آپ نے اسے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دینا، میں جلدی واپس آ جاؤں گا، دامیر کہتے ساتھ خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گیا اور زمار بھی چلا گیا۔ منتہا بیگم نے فضا کی گرینی کو کال کر کے اسی ویکینڈ پر نکاح رکھنے پر اصرار کیا، جس پر وہ خوشی سے رضامند ہو گئی۔ بس اب تیاری کرو کیونکہ اس ہفتے زمار کا نکاح رکھتی ہے میں نے، منتہا بیگم ہنسا کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگی۔ ہنسا بھی خوش ہو گئی۔ یہ تو بہت اچھا کیا ہے، ہنسا مسکراتے ہوئے انہیں جواب دینے لگ گئی۔ وہ بھی اس بات میں سر ہلا گئی۔ فضا آفس سے فری ہو کر گھر پہنچی تو گرینی کو دیکھا جو ٹی وی لاؤنج میں موجود تھی۔ السلام علیکم۔ فضا احتراماً گرینی کو سلام کرتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ اب تمہارا کل سے آفس جانا ختم سمجھیں، اس ہفتے تمہارا نکاح ہے۔ زمار کی دادی کا فون آیا تھا، وہ تو تمہیں زمار کی دلہن بنانے کے لیے بہت بےتاب ہیں۔ گرینی خوشی سے اسے دیکھتی بتانے لگی۔ فضا انہیں سن رہی تھی۔ اس ہفتے اور مجھے اب بتا رہی ہیں، میں تیاریاں کیسے کروں گی گرینی؟ فضا پریشان سی انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس پر گرینی اسے دیکھنے لگ گئی۔ مجھے خود ابھی کچھ دیر پہلے معلوم ہوا ہے، ہو جائے گی، 3 دن ہے ہمارے پاس، ڈریس تو تمہارے سسرال سے آ جائے گا اور رہی انتظام کی بات وہ بھی ہو جائے گا، بے فکر رہو۔ گرینی پرسکون سے اسے مسکرا کر جواب دینے لگی۔ فضا انہیں دیکھتی خاموشی سے اندر کی طرف بڑھ گئی اور اپنے چہرے پر نظر ڈالی۔ کہیں سے میں دلہن نہیں لگ رہی ہوں؟ مرر میں خود کو دیکھتی منہ بسور کر کہنے لگی۔ اس نے خود پر کبھی بھی زیادہ دھیان نہیں دیا، مگر وہ دلہن پیاری بننا چاہتی تھی، اس لیے جلدی سے فون نکال کر گھریلو ٹوٹکے دیکھنے لگی جس سے اس کے چہرے پر تھوڑا گلو آ جائے۔ وہ بیڈ پر بیٹھتی ایک کے بعد ایک ٹوٹکا دیکھنے میں مصروف تھی اور اسے ایک آسان لگا اور کچن کی طرف بڑھتی ویڈیو کو دیکھتے ہوئے ویسے بناتے چہرے پر لگا گئی۔ واو گرینی، آپ کے گھریلو ٹوٹکے واقعی کام کے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد اپنا چہرہ دھوتی وہ خود کو دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگی۔ گرینی اس بات میں سر ہلاتی گئی۔ دامیر اور زمار گھر پہنچے، منتہا بیگم کے کمرے میں آئے۔ ہنسا کو بھی وہیں موجود پایا۔ ہمیشہ کی طرح دونوں نے سلام کیا۔ ہاں بھائی دلہا صاحب، 2-3 دن آرام کر لیں ورنہ یہ نہ ہو نکاح والے تھکاوٹ چہرے پر سجی ہو خوشی کی جگہ۔
ہنسا اسے تنگ کرنے کے لیے مسکرا کر کہنے لگی۔ زمار اور دامیر دونوں ہی اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکے۔ کیا مطلب بھابھی؟ زمار ناسمجھی سے اسے دیکھتا سوال کرنے لگا۔ مطلب یہ کہ اس ہفتے آپ کا نکاح ہے، وہ مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ زمار کی آنکھیں چمک گئیں، لبوں پر دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بس خوشی سے بے ہوش نہ ہو جانا۔ دامیر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر مزاحیہ انداز میں کہنے لگا۔ سب ہنستی ہے۔ اچھا آپ دونوں فریش ہو جائیں، پھر میڈ سے کہہ کر چائے اور کافی بنواتی ہوں۔ منتہا بیگم ان دونوں کو کھڑا دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہنے لگی، جس پر وہ دونوں اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ چائے اور کافی پینے کے بعد دامیر اور ہنسا روم میں آ گئے۔ کیسا رہا سارا دن؟ دامیر کمرے میں آتے ہی اس سے پوچھنے لگا۔ سارا دن میں دادی سے باتیں کرتی رہی، برا نہیں تھا، وہ مسکراتے ہوئے بیڈ کی جانب بڑھتے ہوئے اسے جواب دینے لگی، جب دامیر نے اسے پیچھے سے ہزار میں لیا۔ کبھی اپنے اس کھڑوس شوہر کو بھی یاد کر لیا کریں آپ۔ دامیر رومانوی لہجے میں اس کے کان کے قریب جھک کر بھاری لہجے میں کہتے ساتھ اس کی دھڑکن تیز کر گیا۔ ہنسا لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ سجا گئی۔ مس کیا تھا میں نے آپ کو، ہنسا اس کے حصار میں قید دھیمے لہجے میں نظریں جھکائے کہنے لگی۔ دامیر نے اس کی گردن پر لب رکھے۔ کچھ زیادہ پیار نہیں آ رہا ہے؟ ہنسا ہنستے ہوئے اسے بولی۔ دامیر کے لبوں پر گہری مسکراہٹ سج گئی۔ تم دور بھی تو اتنے دن رہی ہو مجھ سے۔ دامیر اس کا رخ اپنی طرف کیے اس کے چہرے پر نظریں جمائے بتانے لگا۔ اتنے دن تو نہیں، 3 دن رہی ہوں۔ ہنسا اسے فوراً سے جواب دینے لگی، جب دامیر نے اس کے اور اپنے بیچ 1 انچ کے فاصلے کو بھی ختم کر دیا۔ 3 دن بھی تو میرے لیے بہت تھے۔ ان 3 دنوں میں تم میرے قریب نہیں تھی۔ میں تمہیں 1 دن اپنے قریب نہ کروں تو مجھے سانس مشکل سے آتا ہے۔ 3 دن تھے وہ۔ دامیر اس کی گردن پر انگلیوں کا لمس محسوس کرواتا اس کی سانس سینے میں اٹکا گیا۔ ہنسا کا وجود تھوڑا تھوڑا لرزنے لگ گیا۔ ہنسا نظریں جھکائے اس کی قربت سے کنفیوز ہوتی بمشکل اپنے پیروں پر کھڑی تھی۔ دامیر نے بغیر کچھ کہے بڑی بے باکی سے اپنے ہونٹوں کو اس کے ہونٹوں پر رکھ کر اس کی سانسوں کو خود میں قید کر لیا۔ ہنسا اس کے لیے بالکل تیار نہ تھی، اس لیے وہ ہڑبڑا کر رہ گئی۔ دامیر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور وہ آنکھیں بند کر گئی۔ اس شخص کی آنکھوں میں اس وقت بے حد مشکل ترین کاموں میں سے ایک تھا۔ دامیر اس کے ہونٹوں کو کچھ دیر بعد آزادی بخشتا اپنی گہری نظریں اس پر جما گیا۔ ہنسا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اب بہت بے شرم ہے دامیر، ہنسا نظریں جھکائے دھیمے لہجے میں بڑبڑانے لگی۔ دامیر نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اب اسی بے شرم کے ساتھ تم نے اپنی ساری زندگی گزارنی ہے، دامیر اس کے بالوں کو ٹھیک کرتا محبت سے کہنے لگا۔ ہنسا اس کے سینے پر اپنا سر رکھتی آنکھیں بند کر گئی۔ کمرے میں گہری خاموشی سی چھا گئی۔ دونوں کی ہارٹ بیٹ کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ موم میں آپ کو چائے بنا دوں؟ حریرہ مسکراتے ہوئے ان سے پوچھنے لگی۔ عائشہ محترمہ نے اسے دیکھا۔ نہیں، میں نے ملازمہ سے بول دیا ہے۔ عائشہ محترمہ تھوڑا سرد لہجہ اختیار کیے اسے کہنے لگی، جس پر حریرہ کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ صبح سے ہی عائشہ محترمہ اس سے غصے سے بات کر رہی تھی۔ حریرہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس نے تو کوئی غلطی یا کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، مگر عائشہ محترمہ اس کے ساتھ پھر بھی تھوڑا ناراض سی تھی۔ تبھی عرید آیا۔ حریرہ کی نظر اس پر گئی تو لبوں پر مسکراہٹ سج گئی۔ السلام علیکم۔ حریرہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر کہنے لگی۔ وعلیکم السلام۔ عرید بھی مسکراتے ہوئے اسے پیار سے جواب دینے لگا اور عائشہ محترمہ کو احتراماً سلام کیا۔ میں کھانا لگاؤں؟ حریرہ فوراً سے اسے دیکھتی پوچھنے لگی، جس پر عرید اس بات میں سر ہلا کر کمرے کی طرف بڑھ گیا اور حریرہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ حریرہ ڈائننگ پر کھانا لگا چکی تھی۔ عرید فریش ہو کر آ گیا۔ عائشہ محترمہ بھی بیٹھ گئیں۔ وہ تینوں کھانا شروع کر گئے۔ دامیر کی کال آئی تھی، ہفتے کو زمار کا نکاح ہے۔ عرید مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ کر کہنے لگا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی اور حریرہ بھی یہ خبر سن کر خوش ہوئی۔ کھانے کے دوران بھی عائشہ محترمہ نے حریرہ کو بالکل بھی مخاطب نہیں کیا تھا، جبکہ وہ ان سے بار بار پوچھ رہی تھی اور یہ چیز عرید نے بھی نوٹس کی تھی۔ کھانا کھا کر فارغ ہوتے ہی عائشہ محترمہ کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ وہ دونوں بھی اپنے روم کی جانب بڑھ گئے۔ تم پریشان لگ رہی ہو، عرید اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر فکر مند سے کہنے لگا۔ کچھ نہیں۔ حریرہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ عرید اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ میں تمہارا بیسٹ فرینڈ بھی ہوں حریرہ، مجھے ہسبینڈ بعد میں اور فرینڈ پہلے سمجھو، شیئر کرو۔ عرید محبت سے اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے لگا۔ حریرہ نے اسے دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی خود کو بہت لکی سمجھتی ہوں۔ حریرہ اسے پیار سے دیکھتے ہوئے اسے بولی۔ عرید نے اس کی پیشانی کو چھوا۔ اور میں بھی اب بات شیئر کروں۔ عرید محبت سے اس کا ہاتھ تھامے اسے پیار سے دیکھتا کہنے لگا۔ موم کا آج صبح سے موڈ بہت خراب ہے، مجھ سے سمجھ نہیں آ رہی مجھے عرید، میں نے تو کوئی غلطی بھی نہیں کی ہے۔ حریرہ پریشان سے لہجے میں بولتے ہوئے اسے بے حد معصوم لگی۔ ان کی طبیعت نہیں ٹھیک ہوگی، اس لیے جب طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ جب وہ روڈ بات کیا کریں تو کوشش کیا کرو کم ہی بات کیا کرو۔ عرید اسے نرم لہجے میں بتانے لگا۔ اصل وجہ وہ اسے بتا کر بے حد مایوس نہیں کر سکتا تھا۔ حریرہ اس کی بات سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ سارا دن آپ کرتی رہی ہیں؟ کیا کرتی رہی ہیں؟ عرید اسے اپنے حصار میں لیے محبت سے اسے دیکھتا پوچھنے لگا۔ حریرہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور اسے سب بتانے لگی۔ اسی طرح وہ دونوں باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے۔
آج ان دونوں کا نکاح کا دن تھا۔ ہنزا چیزیں وغیرہ دیکھ رہی تھی اور منتہا بیگم بھی انتظام وغیرہ دیکھنے میں مصروف تھی۔ انتظام شاہ مینشن کے لان میں ہوا تھا۔ دامیر نے ڈرائیور کو فضا کے گھر بھیج دیا تھا کہ اس کے تیار ہوتے ہی وہ سیدھا شاہ مینشن پہنچ جائے۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، بالوں کو نفاست سے سجائے، ہلکی ہلکی بیئرڈ میں وہ اچھا لگ رہا تھا۔ لان کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ دامیر سب چیزوں کی تسلی کرتا کمرے کی طرف بڑھا جہاں ہنزا بیڈ پر بیٹھی اپنا ڈریس دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ دامیر اسے بیٹھا دیکھ کر پریشان سے پوچھنے لگی۔ یہ ڈریس بہت ہیوی ہے دامیر، مجھ سے نہیں پہنا جائے گا۔ ہنزا منہ بنائے اسے دیکھتی بتانے لگی، جس پر دامیر اس کے قریب آیا۔ تو کوئی اور پہن لو۔ دامیر اسے نرم لہجے میں دیکھتے ہوئے مشورہ دینے لگا۔ دادی نے بہت دل سے دیا، اگر نہیں پہنا تو برا مان جائیں گی۔ ہنزا اسے معصومیت سے وجہ بتانے لگی۔ دامیر اسے دیکھنے لگ گیا۔ میں دادی سے بات کر لوں گا، دامیر اسے فوراً سے کہنے لگا، جس پر اس نے دامیر کو دیکھا۔ لیکن اب میں یہی پہنوں گی۔ ہنزا فوراً سے مسکرا کر اسے دیکھتی اپنا ارادہ بدل گئی، جس پر دامیر اسے دیکھنے لگ گیا۔ یہ گرے کلر ہے نا، آپ کی ڈریس کے ساتھ میچ ہو رہا ہے اسی لیے۔ ہنزا اس کے کرتے پر ایک نظر ڈال کر اسے وجہ بتاتے ساتھ کپڑے لیتی چینج کرنے کے لیے بڑھ گئی۔ دامیر بھی اپنی شلوار قمیض اٹھا کر وہاں سے چلا گیا۔ نکاح کا وقت ہو چکا تھا، سب مہمان اور گھر کے لوگ آنا شروع ہو چکے تھے۔ ہریرا پیچ کلر کے کامدار ڈریس میں بالوں کو کھولے لائٹ سے میک اپ میں بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ ہنزا کہاں رہ گئی؟ ہریرا ہنزا کو موجود نہ پا کر پریشان سی پوچھنے لگی، تبھی وہ سستی سی دکھائی دی۔ ہریرا سمیت دامیر کی نظر بھی اچانک اس طرف گئی اور اسے دیکھتی اپنی جگہ فریز ہو گیا۔ گرے کلر کی کامدار شرٹ میں ساتھ میں ہم رنگ ٹراؤزر پہنے، سلیقے سے شفون کا دوپٹہ سیٹ کیے، لائٹ سے میک اپ میں ہونٹوں پر مرون لپسٹک لگائے، وہ ہر ایک کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ وہ مسکرا کر ایک نظر دامیر پر ڈالتی سب سے ملنے لگ گئی۔ سہیل صاحب اور مہرین محترمہ اسے خوش دیکھ کر پرسکون ہوئے تھے۔ تم کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ ہریرا اس سے ملتے ہوئے اس کی تعریف کرنے لگی۔ ہنزا مسکرائی۔ تم بھی کم نہیں لگ رہی۔ ہنزا بھی اسی کے انداز میں اسے جواب دینے لگی۔ تبھی زمار دامیر کے ساتھ چلتے ہوئے لان میں داخل ہوا۔ سب کی نظریں اس پر گئیں۔ وہ بھاری قدم اٹھائے اسٹیج کی جانب بڑھ گیا۔ اسے صرف فضا کا انتظار تھا۔ سب مہمان آپس میں گپ شپ کرنے، تصویریں وغیرہ لینے میں مصروف تھے۔ خاصی رونق لگی ہوئی تھی۔ تبھی فضا اور گرینی ڈرائیور کے ساتھ شاہ مینشن پہنچے۔ گرینی اسے پکڑتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ہنزا کی نظر جیسی ان دونوں پر گئی وہ بھی وہاں پہنچ گئی اور اس کا فراک سنبھالنے لگ گئی۔ فضا نے ٹی پنک کلر کا فراک زیب تن کیا تھا۔ بیوٹیشین نے اس کا بہت پیارا میک اپ کیا تھا۔ وہ ویسے بھی پیاری تھی اور فیچرز مزید گہرے ہونے سے وہ اور بھی حسین لگ رہی تھی۔ وہ نظریں جھکائے چلتے ہوئے لان کی جانب بڑھی۔ زمار کی نظر اس پر گئی تو اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اسٹیج کی جانب بڑھنے لگی۔ اسٹیج پر پہنچتے ہی زمار نے اسے ہاتھ تھمایا۔ فضا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سب لوگ ستائشی نظروں سے ان دونوں کو دیکھنے لگے اور فضا اس کے سامنے موجود جگہ پر بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں، دامیر کے کہتے ساتھ مولوی صاحب نے نکاح نامہ نکال لیا اور دعائیں پڑھنی شروع کر دیں۔ فضا اشتیاق ولد اشتیاق، آپ کا نکاح زمار ابراہیم شاہ ولد ابراہیم شاہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر اس نے آہستگی سے سر اسبات میں ہلا دیا۔ قبول ہے، دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ سب لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مزید 2 بار اور پوچھا گیا، فضا نے وہی جواب دیا۔ مولوی صاحب اب زمار کی جانب بڑھے جس کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر دل فریب مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ زمار ابراہیم شاہ ولد ابراہیم شاہ، آپ کا نکاح فضا اشتیاق ولد اشتیاق سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے اس سے اس کی رضامندی پوچھنی چاہی۔ قبول ہے، پھولوں کی پتیوں میں چھپے فضا کے چہرے پر نظریں جمائے اس نے جواب دیا۔ مولوی صاحب نے مزید 2 بار پوچھا جس پر وہ وہی جواب دے گیا۔ سب نے دعا مانگی اور زمار اٹھ کر فضا کی طرف بڑھتا اس کی پیشانی پر اپنی پیار بھری مہر لگا گیا۔ سب لوگ مسکرا دیے۔ اب بیچ سے پھولوں کی پتیوں کو ہٹا دیا گیا تھا۔ فضا اور زمار برابر میں بیٹھے تھے۔ تم بہت حسین لگ رہی ہو مسز زمار شاہ، زمار نے رومانوی لہجے میں اس کے کان میں جھک کر بولا۔ فضا کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی اور پلکیں جھکا گئی۔ یہ دونوں کتنے پیارے لگ رہے ہیں نا؟ ہنزا انہیں پیار سے دیکھتے ہوئے دامیر سے کہنے لگی۔ دامیر اسبات میں سر ہلا گیا۔ آپ تو میرے ساتھ ایسے بیٹھے بھی نہیں تھے۔ ہنزا اسے دیکھتے ہوئے منہ بنائے کہنے لگی۔ دامیر نے اسے دیکھا۔ معلوم ہے نا نکاح کیسے ہوا تھا، ہم دونوں کی خوشی نہیں تھی؟ دامیر اسے یاد دلاتے ہوئے فوراً سے کہنے لگا، جس پر وہ اسبات میں سر ہلا گئی۔ مگر ہم دونوں کے رشتے سے یہ ضرور سچ لگتا ہے کہ جوڑیاں واقعی آسمانوں پر بنتی ہیں۔ ہنزا اسے مسکرا کر دیکھتی بتانے لگی۔ دامیر اسبات میں سر ہلا گیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔